سب سے پہلے فی نفسی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ میں منحوس کسی کو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ اور دوسری طرف یہ کہ تمہارے اپنے اعمال اور تمہاری اپنی زندگی، تمہارا اپنے رب سے رشتہ، تمہارے اپنے معاملات، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی سے برکت چھین لے، تمہارے معاملات سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لے۔ سبحان اللہ، تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی تھیں، بعض لوگوں نے ان سے شادی کی، ان کی زندگی میں بڑی پریشانیاں رہیں، اور بعد کے دور میں ایسا بھی ہوا کہ وہی عورت طلاق خلا کے بعد دوسرے سے شادی کرتی ہے، زندگی ان کی سنور جاتی ہے۔ اگر وہ منحوس ہوتی ہر جگہ نحوست لے کر جاتی، لیکن ایسا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بھائیو، نحوست، بے برکتی کی جن کو بھی شکایت ہے، جن کو بھی لگتا ہے کہ میرے زندگی میں برکت ختم ہو گئی، برکت سے خالی میری زندگی چل رہی ہے، آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا میری زندگی میں کیا ہے جس کی وجہ سے میری زندگی سے برکت چلی گئی، ورنہ جو کوشش میں کر رہا ہوں دوسرا بھی کر رہا ہے، وہ کامیاب میں ناکام، جو کام میں کر رہا ہوں وہی کاروبار دوسرا آدمی کر رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، میں پیچھے، جو میری اپنی دکان ہے اسی سے لگی دوسری دکان ہے، اس دکان میں وہی کاروبار ہو رہا ہے لیکن وہ خوب کما رہا ہے، میں کچھ نہیں کما رہا ہوں۔ آخر ایسا کیا ہے؟ زندگی میری ہے، مجھے محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہاں مجھ سے ایسی چوک ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ برکت سے مجھے اور آپ کو محروم کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے اس خطبے میں سب سے پہلی بات یہی آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ سفر کے مہینے ہی سے نہیں، سال کے 12 مہینوں سے متعلق ہو، دنیا کی کسی بھی جگہ سے متعلق ہو، یا دنیا کے کسی بھی معاملے سے متعلق، کسی بھی مخلوق سے متعلق، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ صاف ہونا چاہیے، خیر و شر کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ یہ ہم اور آپ کو عقیدہ رکھ کر اگر کہیں بے برکتی نظر آتی ہے تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے اس خطبے میں دوسری اہم بات جو آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی بار ہم اور آپ برکت کو پہچانتے نہیں، اس وجہ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے برکتی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، یہ جو ذہن میں بات آتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم برکت کو نہیں سمجھتے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں عام طور پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بہت زیادہ مال دے دے، لوگ کہتے ہیں بڑی برکت ہے اس کے اندر، اور اگر کسی آدمی کو اس کے مقابلے میں مال کم ملے، لوگ کہتے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ خوب اولاد دے دے، بہت زیادہ اولاد، تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی اس کی اولاد میں بڑی برکت ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے اگر کسی کو 1 یا 2 دیے بس، اس سے زیادہ نہیں دیے، لوگ سمجھتے ہیں اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے۔ یاد رکھو بھائیو، یہ تصور برکت کا صحیح نہیں ہے ایک ناحیے سے، اور اگر صحیح بھی ہے تو مکمل نہیں ہے دوسرے ناحیے سے۔ برکت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں برکت کیا ہوتی ہے تو پھر یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ واقعی معنوں میں ہمارے اندر نحوست ہے، بے برکتی ہے، ہماری زندگی میں نحوست ہے، یا پھر یہ کہ دنیا والے ہمیں سمجھتے ہیں کہ بے برکت ہیں لیکن اللہ نے ہماری زندگیوں کو برکت سے مالا مال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سوچ کم اور زیادہ، قلیل اور کثیر، بہت اور کم، یہی ہمارے پاس برکت کا معیار ہے۔ حتیٰ کہ ہماری عام بول چال میں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ یا تو بہت دے نہیں تو موت دے، یا تو بہت دے یا موت دے۔ مطلب کیا؟ اللہ اگر بہت زیادہ اگر کسی کو دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اسے خوب نواز رہا ہے، اسے برکت دے، اس کی زندگی میں برکت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نہ دے تو آدمی سمجھتا ہے زندگی برکت سے خالی ہے، اسی لیے موت کی تمنا کرتا ہے کہ اگر بہت نہیں دیتا تو موت ہی دے دے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا تصور ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں برکت اسے نہیں کہتے ہیں۔ برکت کیا ہے اسے اگر ہم سمجھنا چاہیں 2-3 حوالوں سے آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر لیتا ہوں۔ بھائیو، لفظ برکت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر 2-3 بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں۔ بنیادی معنی اس کے اندر جمع ہونے کا ہوتا ہے۔ پانی اگر کسی جگہ جمع ہو جائے، چھوٹا تالاب اگر بن جائے تو پانی جمع ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو برکتن کہتے ہیں، تالاب جہاں پانی اکٹھا ہو گیا ہے۔ شریعت مطہرہ میں جسے برکت کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ خیر جمع ہو جائے،
کوئی بھی اچھی چیز جمع ہو جائے، فلاں چیز نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، اولاد نہیں، اور یا پھر یہ کہ عہدہ نہیں، منصب نہیں، دنیا کی بڑی چیزیں نہیں، کوئی بھی اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے پاس جمع کر دے۔ برکت کا دوسرا پہلو ہوتا ہے جو چیز جمع ہوئی ہے وہ آپ کے پاس ٹہری رہے، آپ کے پاس باقی رہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ آئی دوسرے ہاتھ نکل گئی، ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا، نہیں، جو خیر آپ کے پاس، جو اچھی چیز آپ کے پاس آ رہی ہے وہ باقی رہے، جتنی دیر تک باقی رہے یا ہمیشہ باقی رہے، یہ ہے برکت کا بنیادی معنی۔ کوئی بھی چیز، خیر کی چیز، اچھی چیز۔ اب اچھی چیز کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں مال بہت زیادہ ہو تو اچھا ہے، ضروری نہیں ہے۔ کئی بار مال فتنہ ہے، کئی بار آدمی کی بربادی کا سبب مال ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو اگر سماج میں مقام مل جائے تو یہ بہت بڑا خیر ہے، نہیں، ضروری نہیں۔ کئی بار آدمی گمنام رہ کر اللہ کے پاس بڑے اونچے درجے پا لیتا ہے، اور نام کمانے کے بعد آدمی برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، سب سے پہلے خیر کیا ہے؟ خیر وہ ہے جو سب سے پہلے تو آپ کی آخرت بنائے، اور دوسرے نمبر پر آپ کی دنیا ایسے بنائے کہ آپ کی آخرت کو برباد نہ کرے۔ خیر وہ چیز ہے، اچھائی اور بھلی وہ چیز ہے جو یا تو آپ کی آخرت کا بھلا کرے، چاہے ذرہ برابر کرے، تھوڑا بھی اگر آپ کی آخرت کا بھلا ہو رہا ہے وہ خیر ہے، یا پھر اگر وہ چیز آپ کی اپنی دنیا کی بہتری کا سبب بن رہی تو آپ کی دنیا کو ایسے بہتر کرے کہ اس سے آپ کی آخرت میں ذرا برابر خلل نہ پیدا ہو۔ مال بہت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آخرت کما رہے ہیں، یہ دنیا بھی بہت اچھی آپ کی ہو رہی، اس طرح کہ آپ کی آخرت خراب نہیں ہو رہی، یہ خیر ہے آپ کے لیے۔ اولاد بہت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے وہ اولاد ماشاءاللہ آپ کے لیے آخرت میں بلندی درجات کا سبب بن رہی، یا دنیا کے اندر بھی آپ کی طاقت، آپ کی شان و شوکت، آپ کی عزت نیک نامی کا سبب بن رہی، آپ کی آخرت کے نقصان کا سبب نہیں بن رہی آپ کی اولاد، یہ خیر ہے آپ کی اولاد۔ ہر نعمت دنیا کی، ہر چیز دنیا کی، وہ جو آپ کے ہماری آخرت میں بنانے کا کام کرے، چاہے ذرہ برابر بھی ہماری آخرت کا فائدہ ہو، یا پھر ہماری اور آپ کی دنیا بہتر کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہماری اور آپ کی آخرت کو خراب نہ کرے، یہ اصل میں خیر کہلاتا ہے۔ اور ایسی کوئی بھی چیز اگر ہمارے ہاتھ آتی ہے، ہمارے قبضے میں آتی، ہمارے کنٹرول میں آتی ہے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں برکت آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسی چیز آئے جو ہمیں آخرت سے غافل کرے یا ہماری آخرت کو برباد کرے، ایسی چیز، یا پھر دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو سرکش بنا دے، ہم اور آپ کو اللہ سے دور لے جائے، اللہ کے دین سے دور لے جائے، یہ برکت نہیں، یہ خیر نہیں۔ یہ تو اس سے تو اچھا ہے کہ آدمی ایسے مال سے محروم رہے، آدمی اس سے زیادہ گمنام رہے، ایسا نام جو آدمی کو سرکش بنا دے، اس کے مقابلے میں گمنام زندگی جینے والا مومن بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ یحب العبد التقی الخفی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو ہے بڑا اللہ کا متقی لیکن ہے بڑا گمنام، دنیا نہیں جانتی لیکن اللہ کے پاس بڑا متقی انسان، ایسے انسان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ اور ہم اس بات کو سمجھیں خیر کیا ہے، اسے پہچانیں، اور خیر اگر آ رہا ہے میری اور آپ کی زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں صبح سے شام تک جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری آخرت بہتر ہو رہی ہے یا ہماری دنیا بہتر ہو رہی ہے، لیکن ہماری آخرت کو برباد کیے بغیر، تو اللہ نے ہماری زندگی میں برکت رکھی۔ گرچہ دنیا میں ہمارا نام نہیں، بڑی دولت نہیں، بڑی پہچان نہیں، بڑی جائیداد نہیں، بڑا کاروبار نہیں، کچھ نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی نعمت دی ہے جو ہمارے پاس آنے کے بعد ہماری آخرت بننے کا سبب بن رہی، یا ہماری دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے لیکن آخرت کے نقصان کے بغیر، تو برکت ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ اللہ نے خیر کو میری اور آپ کی زندگی میں اکٹھا کیا ہے، چاہے وہ 10 روپیہ دولت ہو، چاہے وہ ایک اولاد ہو، چاہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہو، جو اللہ نے دیا ہے، خیر اگر اللہ نے دیا ہے یہ برکت ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے خیر دیا ہے، یہ خیر اللہ تعالی ہمارے پاس باقی رکھے، وہ چیز ہمارے پاس باقی رہے، یعنی اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل رہی۔ کیا فائدہ آدمی صبح میں لاکھ روپیہ کماتا ہے، شام ہونے سے پہلے لاکھ روپیہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بے برکتی کی علامت۔ لیکن آپ 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں، خود فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس کچھ مال بچ جاتا ہے، لاکھ ضروری نہیں،
ایک آدمی لاکھ کما رہا ہے، شام میں لاکھ گنوا رہا ہے، دوسرا آدمی 10,000 روپیہ کما رہا ہے، 5,000 خرچ کر کے 5,000 بچ رہا ہے، اس کی زندگی میں برکت ہے، وہ آدمی بے برکت ہے۔ خیر جو آیا ہے وہ خیر آپ کے پاس رکا رہے، وہ خیر آپ کے کام آئے، آپ کی دنیا بہتر کرنے میں کام آئے، آپ کی آخرت بہتر کرنے میں کام آئے، یہ برکت ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے ذہن بہت مختلف ہو گئے، ہم دنیا کے اصولوں پہ طے کرنے والے، فیصلے کرنے والے ہو گئے۔ اب جس کے پاس ہم نے دیکھا چہل پہل سب کچھ ہے، ہم نے کہا بڑا آدمی برکت ہے، بڑی برکت اس کی زندگی میں نہیں، اللہ نے بہت دیا ہے لیکن برکت نہیں دی۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، اللہ سے برکت مانگو، کثرت نہیں۔ عربی میں کثرت کہتے ہیں زیادہ کو۔ اللہ سے مانگو تو کیا کرو؟ برکت مانگو، کثرت نہیں، اس لیے کہ کثرت بغیر برکت کے اگر آتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اللہ برکت کے ساتھ کثرت اگر دے جاتی ہے تو دگلا فائدہ، ڈبل فائدہ اللہ کی طرف سے۔ اصل چیز برکت ہے، مانگنے کی جو چیز ہے برکت مانگو، اپنی صحت میں برکت مانگو، اپنی عمر میں برکت مانگو، اپنی جو بھی نعمت اللہ نے دی، اللہ نے وقت دیا، عمر دی، اپنے وقت میں برکت مانگو، آپ جو محنت اور کوشش کرتے ہیں اس میں برکت مانگو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں برکت مانگو، اولاد میں برکت مانگو، بیوی شوہر میں برکت مانگو، والدین اولاد میں برکت مانگو، آپ کا جو معاملہ ہر چیز میں برکت کے طلبگار بنو، یہ اصل مانگنے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، مادیت کی یہ دنیا، وہ جو مال 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 کرتی دنیا، اس کے پیچھے ہم بھی اتنے اندھے کہ ہم نے برکت کو بھلا دیا، کثرت کو زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھے۔